ٹھیک ہے. اور پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا ویسے تو 10 فتوے دیے ہیں رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت علیہ السلام سے ٹکرانے والوں کو 10 درجے، اور یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اس کا لعنتی ہونا ضروری امر ہے جس نے اہل بیت کو ستایا ہے. اب رسول جس کو لعنتی کہہ رہے ہیں ہم اس کو کیا کہیں؟ ہاں ایک مشورہ آپ اگر ہمیں دیں کہ رسالت کا ہم انکار کر دیں جس طرح آپ نے کیا ہوا ہے، نبوت کا انکار کر دیں، الہی نظام عظمت کا انکار کر دیں تو بسم اللہ پھر ٹھیک ہے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ہم بھی وہی کہیں گے. ظلم اور بربریت کو اجتہاد کا درجہ دینا یہ کون سی دینی لیاقت ہے؟ اور بغیر علم کے اجتہاد کا ٹائٹل دینا یہ کون سی دینی لیاقت ہے؟ کس زمانے میں رہ رہے ہیں؟ اور اس حد تک ظلم اور بربریت کا بازار گرم کیا ہے آپ کے ننہال نے. بسر بن ابی ارطاط جو مکے کا حجام تھا، یہ کمانڈر ہے بادشاہ سلامت کا. اب اس کو حکم تھا کہ جو بھی اہل بیت سے متعلق بندہ ملتا ہے اس کو تہہ کر دیا جائے. قصور کیا ہے کہ وہ حق کے ساتھ کیوں ہے؟ یہ دینی حمیت ہے آپ کی، یہ دین ہے مولویوں تمہارا. پھر مصلی بھی رسول کا، مسجد بھی رسول اللہ کی، سرکار ابو طالب کی طاقت پر یہ مسجدیں کھڑی ہوئی ہیں. ہاں جی، تمہارے باپ کی ملکیت بھی نہیں ہے، اور کھاتے بھی تم اہل بیت نبوت کا تھوکا ہوا ہو، پلتے بھی اہل بیت نبوت کے تھوکے ہوئے پر ہو، اور پھر حمایت دشمنان اہل بیت نبوت کے ساتھ. یہ فلسفہ سمجھ سے بالاتر ہے. بہرحال حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات ارشاد فرمائیں، اب بسر بن ابی ارطاط نے کیا 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 ہے؟ اس کو حکم دیا گیا تھا کہ جو بھی اہل بیت سے متعلق نظر آئے اس کو تہہ کر دیا جائے. وہ ظلم اور بربریت کا بازار کرتے ہوئے کئی ہزار کو قاتل چلتے چلتے عبید اللہ بن عباس بن عبد المطلب علیہ السلام کے پاس پہنچا. عبید اللہ بن عباس جو تھے وہ گھر سے جا چکے تھے، ان کی بیوی اور چھوٹے چھوٹے 2 معصوم بچے تھے. ان کی بیوی سے وہ 2 بچے چھین کر ان کو تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کیا اور بیوی پر پھینک دیا. یہ ہے اموی دین. اب رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بھائی جس وقت تم جہاد پر جاؤ، کسی غزوے پر جاؤ تو 3-4 باتوں کا خیال رکھو. بچوں کو نہیں مارنا، عورتوں کو نہیں مارنا، کمزوروں کو نہیں مارنا، جو تمہارے ساتھ مزاحمت نہ کرے اس کے ساتھ مزاحمت نہیں کرنی. یہ تعلیمات نبویہ ہیں، یہ احتیاط ہے، یہ فطری نظام ہے، یہ دین اسلام ہے، یہ الہی نظام ہے. یہ آپ بتائیے کیا بنو امیہ کا ان حقیقتوں پر ایمان تھا، ہے یا ہو سکتا ہے؟ جتنی بھی دینی حقیقتوں کو بنو امیہ نے پامال کیا ہے. تو میں ملت بریلویہ سے کہتا ہوں کہ آپ برائے مہربانی اس پامالی پر جواز کی دلیل شرعی مہیا کر دے پوری ملت بریلویہ. اور اگر یہ ظلم ہے تو پھر تمہارا ظلم کے ساتھ کھڑے ہو کر کندھا دینا اور ان کے عرسوں کی تشکیل کرنا اور ان کے جناب والا عظمتیں بیان کرنا وہ کس بنیاد پر؟